جب بتقریب سفر یار نے محمل باندھا، تپش شوق نے ہر ذرے پہ ایک دل باندھا۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج میں حسب وعدہ مرزا غالب کے وہ 4 اشعار جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیوان غالب کے ماتھے کا جھومر ہیں، وہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں، شروع سے لے کر آخر تک یہ سنیے گا، اور اس قسم کی ویڈیوز کو آگے جو ہے وہ ضرور شیئر کر دیا کیجیے گا، تاکہ دیگر احباب تک بھی یہ تمام جو رموز و اسرار ہیں، یہ جو تمام تشریحات ہیں، یہ پہنچ جائیں۔ تو آئیں بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا شعر ہے: جب بتقریب سفر یار نے محمل باندھا، تپش شوق نے ہر ذرے پہ ایک دل باندھا۔ تو سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تقریب، یاد رکھیے گا کہ تقریب کے ہمارے ہاں 2 معنی ہیں۔ ایک وہ معنی ہیں جو ہمارے ہاں اردو میں عام مروج ہیں، ایک وہ معنی ہیں جو دراصل عربی میں ہیں، اور عربی سے پھر وہ فارسی میں آ گئے ہیں اور فارسی میں مستعمل ہونے لگے۔ جہاں تک ہمارے اردو میں تقریب کا سوال ہے، تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ کس بات کی تقریب ہے۔ یہ جی آج وہاں تقریب انعامات جو ہے وہ منعقد ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی لوگوں کا اکٹھ۔ تو یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہاں یہ تقریب مراد نہیں ہے، بلکہ غالب کے پورے دیوان میں یہ لفظ جو ہے تقریب کا کئی مقامات پر آیا ہے، اور کہیں بھی جو تقریب کے یہ جو معنی ہیں جو ہماری اردو میں مروج ہیں، یعنی مجلس کے معنی میں، محفل کے معنی میں تقریب، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تقریب انعامات وغیرہ ہے، ان معنی میں مستعمل نہیں۔ تو پھر کس معنی میں مستعمل ہے؟ یہ معنی ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، قرب سے یہ لفظ نکلتا ہے، تقریب سفر، یعنی سفر کے لیے۔ ٹھیک، جب بتقریب سفر، یعنی جب غالب نے سفر کا اہتمام کرنے کے لیے، اہتمام سفر، ٹھیک، یعنی یہ لفظ جو ہے تقریب، جو عربی میں ہے بنیادی طور پر قرب سے نکلا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں سے فارسی میں آیا، اور فارسی سے پھر ہمارے ہاں اردو میں بھی جو ہے اہل علم نے مستعمل کیا، تو یہ اہتمام کے معنی میں ہے۔ غالب کا ایک بڑا معروف شعر ہے، میں حوالے کے لیے وہ بھی یہاں بیان کر دیتا ہوں تاکہ اور آسان ہو جائے اس لفظ کی تفہیم، کہ سیکھے ہیں ماہ رخوں کے لیے ہم مصوری، سیکھے ہیں ماہ رخوں کے لیے ہم مصوری، تقریب کچھ تو بہرے ملاقات چاہیے۔ تو یہاں بھی دیکھا آپ نے کہ تقریب کچھ تو بہرے ملاقات چاہیے، یعنی کوئی اہتمام، کوئی بہانہ، تو یہ ان معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ تو اب مصرعے کے بے تکلف معنی ہو گئے کہ جب بتقریب سفر، یعنی جب اہتمام سفر کے لیے، کوچ کرنے کے لیے، تاکہ مفارقت دینے کے لیے یار نے کیا کیا؟ جب بتقریب سفر یار نے محمل باندھا۔ محمل باندھنا، اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے بھی ایک جو ہے ایک خاص تلمی کہہ لیں آپ اس لفظ کے پیچھے، کہ ویسے تو اس کا جو سیدھا معنی ہے محمل، اس کو کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ وہ جو ایک سواری ہوتی ہے، مخصوص قسم کی پالکی کہہ لیں بلکہ آپ اس کو، جو اونٹنی وغیرہ کے اوپر جو ہے رکھی جاتی ہے، جس کے اندر جو پردہ دار یا پردہ نشین خواتین جو ہیں وہ سفر کرتی ہیں، تو اس کو محمل کہتے ہیں۔ اور اس کا تعلق بطور خاص جو ہے وہ لیلا مجنوں کے ساتھ ہے، چونکہ لیلا اور محمل، ناقہ لیلا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپس میں انٹرلاک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن لغوی طور پر یاد رکھیے گا یہ لفظ حمل سے نکلتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ سواری کو اٹھانے کے لیے، یعنی سوار کو اٹھانے کے لیے جو بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جب وہ اہتمام ہوا، تو مطلب یہ ہوا کہ جب یار نے کوچ کرنے کے لیے اپنی سواری جو ہے اس کا کجاوا کسنا شروع کیا، یا اپنی اونٹنی کا کجاوا کسنا شروع کیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ بطور خاص اس کا محمل کا ذکر، اور پھر کچاوا اور یہ کسنا اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ناقہ لیلا یا لیلا کی جو ہے روانگی، یہ اس کے ساتھ جو ہے ایک طرح سے وابستہ ہیں، اور وہاں سے پھر یوں سمجھیں کہ استعارتاً کسی بھی معشوق کے کوچ کرنے کے لیے ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال مانا ہوا کہ جب تقریب سفر یار نے محمل باندھا، کہ جب یار نے کوچ کرنے کے لیے اپنا کجاوا کسا، اپنی اونٹنی جو ہے وہ کسی، اور سواری پر بیٹھنے کا ارادہ کیا، تو پھر کیا ہوا؟ تپش شوق نے ہر ذرے پہ ایک دل باندھا۔ تپش شوق، تپش
حرارت کو کہتے ہیں. شوق سے مراد یہاں شوق ملاقات ہے، شوق عشق ہے، گرمی شوق. تو تپش شوق نے ہر ذرے پہ ایک دل باندھا. تو پھر تپش شوق نے یعنی شوق کی حرارت نے کیا کیا؟ ہر ذرے پہ ایک دل باندھا. اچھا، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ اردو کے اندر یہ جو لفظ باندھنا جو ہے یہ دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے. ایک تو وہ باندھنا جو ہم عام طور پر مستعمل کرتے ہیں، جس طرح سے کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ نتھی کر دینا، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ باندھ دینا. تو باندھنا ان معنی میں بھی مستعمل ہے. لیکن محاورے میں یہ لفظ جو ہے باندھا، یہ کسی چیز کا بن جانا، کسی چیز کا وہ ماخذ اختیار کر لینا، اس چیز میں ڈھل جانا، ان معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے. حتیٰ کہ غالب کی ایک پوری غزل جو ہے، جس طرح سے یہ غزل جو ہے اس میں 4 اشعار ہیں باندھا پر ہیں. ایک اور غزل ہے غالب کی، وہاں بھی غالب کی ردیف جو ہے وہ باندھا کے ساتھ آتی ہے. اگر آپ اس غزل کو اس غزل کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو پھر آپ کو اردو کے اندر یہ جو محاورہ ہے باندھا کا، اس کا صحیح استعمال جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے گا. تو بہرحال تپش شوق نے ہر ذرے پہ ایک دل باندھا، یعنی وفور شوق یا کثرت عشق نے یا گرمی عشق نے یا بےتابی عشق نے پھر کیا کیا؟ ہر ذرے کو ایک دل میں تبدیل کر دیا. اب دیکھا، ہر ذرے پہ ایک دل باندھا، یعنی یہ وہ ذرہ جو تھا ایک طرح سے دل بن گیا. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پورا ماحول، وہ پورا خطہ بطور خاص جہاں پہ وہ معشوق، وہ عشق پیشہ، وہ مہتاب جلوہ مقیم تھا، وہ ساری گلی، وہ کوچہ، وہ خطہ، اس کا جو ایک ذرہ جو تھا وہ بےتاب ہو گیا. اور بےتاب کیسے ہو گیا؟ دل کی طرح بےتاب ہو گیا. یعنی جس طرح سے کسی محبوب کے، کسی معشوق کے کوچ کرنے پہ دل جو ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے، اس طرح سے ہر ذرہ جو تھا وہ ایک دل بن گیا اور ایک دل کی طرح تڑپ اٹھا. اور اس کی جدائی اور اس کی مفارقت کا جو داغ جو تھا وہ اس سے برداشت نہ ہو پا رہا تھا. ہر ذرہ گویا کہ زبان حال سے پکار کر یہ کہہ رہا تھا کہ اے ستم پیشہ، تو اپنے تمام تر ستم کے ساتھ یہیں رہ، یہیں قیام کر، یہاں سے کوچ مت کر، یہاں سے مت جا، کہ تیرا جانا سخت ناگوار گزر رہا ہے. تو اب دونوں مصرے جو ہے وہ ملا کر پڑھیں اور لطف لیں کہ جب تقریب سفر یار نے محمل باندھا، کہ جب یار نے سفر کا اہتمام کرتے ہوئے اپنا کجاوا کسا، سفر کا ارادہ کیا، سواری کے اوپر بیٹھا، تپش شوق نے ہر ذرے پہ ایک دل باندھا. تو بےتابی عشق نے کیا کیا؟ اس پورے ماحول کو، وہاں پر موجود ذرے کو ایک دل میں بدل کر رکھ دیا. اور ہر ذرہ جو اس مقام پر موجود تھا وہ کسی دل کی طرح جو ہے وہ تڑپ اٹھا اور اس کے داغ مفارقت کو برداشت نہ کر پایا. اس کے بعد اگلا شعر ہے: اہل بینش نے بحیرت کدائے شوخی ناز، اہل بینش نے بحیرت کدائے شوخی ناز، جوہر آئینہ کو طوطی بسمل باندھا. تو یہ شعر اپنے الفاظ کے ساتھ ایک میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوبصورت شعر ہے. اس کی جو بندش ہے، اس میں جو الفاظ کا جو انتخاب ہے وہ موتیوں سے کم نہیں ہے. جس طرح سے موتی جڑے ہوئے ہوں آپس میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح سے ہے. تو آئیں پہلے اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں. اہل بینش یاد رکھیے گا، یہ اصل مصدر ہوتا ہے بینت سے، یعنی دیکھنا. آپ نے سنا ہوگا کہ دوربین یعنی دور دیکھنے والی، ٹھیک. تو وہ بین کا لفظ جو ہے وہ یہیں سے نکلا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے جب شین لگ جائے تو وہ حاصل مصدر ہو جاتا ہے. تو اہل بینش کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صاحب نظر لوگ. اہل بینش مین صاحب نظر. تو یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں ناظرین کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت طویل ہو گئی ہے، اور اگر میں نے اس شعر کی مکمل تشریح کی تو یہ پوری ویڈیو کے ساتھ ایک ویڈیو اور جو ہے وہ بن جائے گی، اور یہ پھر یوں سمجھے کہ ایک طرح سے ضائع جائے گا یہ شعر.
احباب جو ہیں وہ اس کو دیکھ نہیں پائیں گے اور ویڈیو کو سکپ کر دیں گے. تو میں اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر اٹھا رکھتا ہوں. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت، لیکن ساتھ میں یہ التماس کہ پلیز ویڈیوز کو جو ہے وہ آگے سے آگے شیئر ضرور کر دیا کریں، لائک ضرور کر دیا کریں، بطور خاص لائک اور شیئر. کیوں؟ اگر آپ لائک اور شیئر کریں گے تو اس سے جو ہے ویڈیو کی ریچ جو ہے وہ بڑھ جائے گی، ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اور اچھا رزلٹ دے گی. جب اچھا رزلٹ دے گی تو میں بھی پھر جو ہے پہلے سے بھی زیادہ جو ہے شوق اور ذوق کے ساتھ جو ہے ویڈیوز جو ہے وہ لگاؤں گا. دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ فقیر آپ سے بھی اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.